ایک دن اچانک بابا کے ساتھ چچا ہمارے گھر آئے۔ مسجد میں ان کی صلح ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میری بہن فاطمہ اور طلحہ کا نکاح بھی طے پا گیا تھا۔ بابا اور چچا خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی کہ بابا نے میرے اور بلال کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا۔ یہ سراسر مجھ سے زیادتی ہے، میں نے دکھ سے سوچا۔ چچا چلے گئے۔ میں 6 سال بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، میرے اور بلال کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا کہ میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمتی کی میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظریں آپس میں ملی، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصہ بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے راوی بن گئی۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ مریم، میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ فاطمہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 2 دن بعد میں نے بلال سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر بم بن کر گری۔ میرے ماں اور باپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ میرے بھائی نے پیغام بھجوا دیا کہ تم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ فاطمہ نے کہا، میں تو میں کیا آؤں گی، میرا کیا قصور؟ پر بابا نے کہا، طلحہ کا بلال بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں۔ یہی فاطمہ کی سزا تھی۔ فاطمہ نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی نظر سے دیکھیں۔